بعض اوقات ایسے لوگوں کو اتنا فراواں مال دیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو اتنا مال ہو، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس کوئی فہم ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو وہ جس طرح چھت پھاڑ کے دینے والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے ملازمین اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہوتا۔ میاں صاحب نے کہا تھا بے وقوفاں دے نوکر ویکے دانش مند سیانے، تو بڑی دولت دے دیتا ہے۔ اور بعض بہت پڑھے لکھے، سمجھدار، معاملہ فہم، لیکن بیچارے وہ مشکل اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کی تقسیم ہے۔ ہاں، اگر قناعت مل گئی، شکر گزاری کا جذبہ مل گیا، وہ جس کو زیادہ دیا اس کو بھی اور جس کو کم ملا اس کو بھی، تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی ہے، وہ پھر فالح ہے۔ کیونکہ اگر وہ یہ جذبہ دے دے تو پھر گزارے کے رزق پر بھی قناعت، اللہ پہ راضی رہنے کا جذبہ اور توفیق بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اگر یہ نور نصیب نہ ہو قناعت کا اور اللہ پہ راضی رہنے کا، تو پھر کروڑوں اربوں کے باوجود بھی انسان ناشکرہ ہی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بس چل ہی نہیں رہا جی، آج کل ہیں ہی بہت مشکلات۔ میں ایک دفعہ ایک سفر پہ تھا تو ایک شخص مجھے ملا، کوئی تقریب تھی، اس کے بعد مسافہ کرتے ہوئے اس طرح ایک روٹین کے ساتھ کیا حال ہے، کیسے ہیں، تو اس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے، لوگ مل رہے تھے تو میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کیسے ہیں جناب، کیسی طبیعت ہے۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم۔ جب ہاتھ اٹھایا تو یہاں سے اس کی قمیض پھٹی تھی، لٹک رہی تھی، تو اس کے اس انداز سے میں رک گیا اور میں اس کو کہا کہ آپ مجھے دوبارہ ملیے گا جب لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تو پھر میں نے کہا اور سنائیں کیسے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس 6 کنال زمین ہے، اس میں تھوڑی سی کاشت کر لیتا ہوں، اور اس زمین سے میں نے 10 مرلے جگہ مسجد کے لیے وقف کی ہے اور میں خود مسجد بنا رہا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ کا گھر بن جائے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کماتا ہوں، کچھ بچوں کو دیتا ہوں، اور کوئی بچتا ہے اور کوئی اور بھی اگر تعاون کر دے تو اس کی مہربانی ہوگا۔ میرا عزم ہے کہ وہ کوئی عالی شان دنیاوی اعتبار سے تو نہیں بنے گی، لیکن جیسے بھی، تو میری بس آرزو ہے کہ میں زندگی میں مسجد کو مکمل ہوتا دیکھ لوں بس۔ اب اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو یہاں سے پھٹی ہوئی قمیض لٹک رہی تھی، لیکن ایسے ہاتھ اس کو، اللہ کا شکر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے، جو چین کی نیند اسے آتی ہوگی کسی اور کو آ سکتی ہے۔ تو اللہ پہ اگر آپ راضی رہنا سیکھ جائیں تو پھر جس حالت میں ہوں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اربوں خربوں کے بعد بھی وہ بعض کروڑ پتی، ارب پتی ان سے رواجن نہیں پوچھتے ہیں جناب کیسے حال ہے، وہ کہتے ہیں چل ہی رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ تو اس کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی خوشی، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص کتنا خوش ہے اپنے رب پہ، اور دوسرے کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کمانے کے باوجود، حالانکہ جب مہنگائی ہوتی ہے، حالات تلخ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی اور چاندی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے، یعنی اس کی آواز ہی نکلی چل ہی رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ راضی رہنے کا مزاج پیدا کریں۔ اس نے یہ تھوڑا کیا کہ ہمیں زندگی دے دی، اس کا یہ تھوڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس کا یہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا نور اور جمال عطا کیا۔ باقی ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر تو اس کا کرم میںہ کی طرح برس رہا ہے۔ یہ تو ہمارے مطالبے زیادہ ہیں، ہماری خواہشیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جو جانور ہیں ان کو جتنا دانہ چاہیے ہوتا ہے، جتنا چارہ چاہیے ہوتا ہے، یا گوشت خور جانور ان کو جتنا چاہیے ہوتا ہے، روز اتنا لیتے ہیں اور مطمئن، اور اپنی کچھار میں، اپنے گھونسلے میں، اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو۔ انسان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمع کرنے کے چکر کے اندر پریشان ہو گئے۔ دنیا کے اوپر صرف 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان، دوسری چڑیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں، چاہے وہ پانی کی ہیں، وہ مخلوقیں خشکی کی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی ہیں، کوئی اپنا رزق جمع نہیں کر سکتا۔ ہم کتنا کھاتے ہوں گے، لیکن یہ ہاتھی کتنا روز کھاتا ہے؟ بڑی مچھلیاں، وہیل مچھلیاں ہیں،
یہ اتنا کھاتی ہیں ٹنوں کے حساب سے، اور اللہ اس پانی میں ان کے لیے وہ میسر فرما رہا ہے۔ یہ ہنس پرندہ جو ہے یہ خالص سچے موتی کھاتا ہے، اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور اللہ روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے ہر ایک کو سچے موتی فراہم فرماتا ہے۔ تو ہم تو خام خواہ پریشان ہو گئے۔ ہاں ہمیں سائی کرنے کا کہا گیا ہے، محنت کرنے۔ وہ پرندہ بھی اڑ کے جاتا ہے، شیر بھی اپنی کچھار سے نکل کے شکار کرتا ہے، سائی وہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں قناعت کا نور عطا فرمائے، اور اس نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے اس میں کامل مکمل اطمینان عطا کرے، ہماری ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے، اور اس معاشرے کے اندر جس طرح معاشرتی نظم بن گیا ہے تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ کسی نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے بھی کہ میں بالکل سادگی سے کروں، لیکن ادھر سے مطالبے اور بہت کچھ ہیں، ہم اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں، تو اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس معاشرت میں رہنے کی وجہ سے، تو وہ پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اس دل کو قناعت سے خالی نہ ہونے دیں۔ اللہ سے جو اطمینان ہے اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ باقی یہ اگر ضرورتیں بڑھ گئی ہیں تو یہ معاشرے نے بڑھائی ہیں، ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے تو ہم کچھ لوگوں کو آگے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ورنہ ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ اور اس پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھو، نیچے دیکھنا شروع کر دو گے تم سکون میں آ جاؤ، اور جب آپ اوپر دیکھو گے تو آپ جہاں بھی چلے جاؤ گے تو کوئی اور اوپر ہوگا، تو اس کو دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ جو دنیا کے ٹاپ 10 لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے 10 امیر ترین لوگ، تو وہ بھی جو آگے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان میں بھی جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جاؤں، اور جو آخری والا ہوتا ہے جو سب سے دنیا کا امیر ترین کہلاتا ہے، تو وہ بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اگلے سال جب یہ فہرست بنے تو میں کہیں پچھلے نمبر پہ نہ آ جاؤں۔ تو یہ دوڑ اس لیے لگی ہوئی ہے، اور پیسے اتنے ہیں کہ شمار بھی نہیں، دولت اتنی ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو اطمینان دولت میں نہیں ہے، اللہ پر راضی ہو جانے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ دارین کی سعادتیں عطا کرتا ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اس ماہ منور کی برکتیں اللہ ہماری زندگیوں میں اتار دیں۔